یہ وہ شخص ہو جس نے یہ بات اس طریقے سے کیا. یہاں پر لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اللہ کرتے رہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنات انس کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا. وہ عبادت کیا چیز ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو علی بھائی، کیا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جن بھی کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بیسکلی یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الذاریات ہے، اس کی آیت نمبر 56 ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے کچھ اس طریقے سے بتایا. میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. لیکن یہاں پر لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اللہ کرتے رہیں، ہم جنگلوں میں نکل جائیں، یا ہم نمازیں پڑھتے رہیں پوری زندگی، ہم لوگ پوری زندگی روزے رکھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. جبکہ یہ عبادت کا جو ہمارے نارملی ہمیں لوگوں کو، جن لوگوں سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں یہ جو عبادت کا جو کنسیپٹ بتایا نا، یہ عبادت کا سب سے ایک نچلا درجہ سمجھ لیں آپ. نچلا درجہ اس سینس کے اندر کہ یہ عبادت ہے، لیکن کل کی کل عبادت کیا چیز ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ دیکھیں، جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جنات انس کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا. وہ عبادت کیا چیز ہے؟ اس عبادت کے اندر مجھے پہلے آپ تھوڑی سی ایک ایگزامپل میں آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے ایگزامپل کے طور پہ قرآن پاک میں اس کی تھوڑی سی ایگزامپل اس میں موجود ہے. اس کا کچھ مفہوم کچھ اس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ پوچھا ہے لوگوں سے کہ بھلا بتاؤ تمہارے نزدیک کون سا غلام زیادہ بہتر ہوگا. اس میں اللہ پاک نے 2 غلاموں کے بارے میں ڈسکس کیا. ایک غلام وہ ہے جو تمہارا کھانا کھاتا ہے، تمہارے دیے گئے کپڑوں پہنتا ہے، تم اس کے اوپر جتنے بھی فضل کرتے ہو، جتنی تم اس کے اوپر رحمت کرتے ہو، جو بھی چیزیں وغیرہ کرتے ہو، وہ تمہاری ساری نعمتوں کو یوز کرتا ہے. لیکن جب تم اس کو کوئی کام کہتے ہو تو وہ کام کی اطاعت نہیں کرتا. تم اس کو جب کوئی حکم دیتے ہو تو وہ اس کی حکم کو بجا نہیں لے کر آتا ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا تمہارا غلام ہے، جب تم اسے کوئی چیز کہتے ہو کرنے کو تو وہ تمہارا حکم بھی مانتا ہے، جبکہ وہ بھی کھانا کھاتا ہے، تمہارا کپڑے بھی پہنتا ہے جو تم اس کو دیتے ہو، اور جو دنیاوی جو تم نے اس کو چیزیں دی ہیں وہ بھی تمہارے استعمال کرتا ہے. لیکن جب تم اس کو کوئی حکم دیتے ہو تو وہ تمہارے حکم کی بھی بجا لے کر آتا ہے، ہر ایک تمہارا کہنا بھی مانتا ہے. تو بھلا بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ غلام بہتر ہوگا تمہارے لیے؟ جو ہمارا کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو آپ کی بات مانتا ہے. سیم اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک بھی وہ انسان زیادہ بہتر ہے جو اللہ پاک نے جو حکم دیا وہ اس کی اطاعت کرے. اللہ نے کہا سود نہیں لینا، سود نہ لے. اللہ نے کہا کہ اپنی ماں باپ کا احترام کرو تو ماں باپ کا احترام کرے. اللہ نے کہا کہ تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرنا، ان کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے اوپر اس کا ایمان ہو. اللہ نے کہا کہ تم نے اس طریقے سے اس دنیا میں رہنا، وہ اس طریقے سے اس دنیا میں رہے. اب عبادت کیا چیز ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا اٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے. یہ سارا کچھ آپ کا دنیا میں کچھ بھی کرنا، کھانا کھانا بھی عبادت ہے. ہر چیز آپ کی عبادت تب بن جائے گی جب آپ سارے کی ساری چیزیں اس طریقے سے کریں جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا. جیسے آپ لیٹے ہیں، آپ بجائے کہ کوئی گانے سنیں، بجائے کہ آپ کوئی اور غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، آپ اگر اللہ کو یاد کریں، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں کیا ایسا کام کرنا شروع کروں جس کام کے ذریعے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، جس کام کے ذریعے میرے سے میرا اللہ راضی ہو جائے. میں کیا کس کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کروں، یا آپ اللہ کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، کوئی بھی اس طرح کی آپ اچھے کام میں انوالو. اسی طریقے سے اگر آپ نے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنی رات گزارے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عبادت ہو جائے گی. آپ کا جاگنا بھی آپ کی عبادت ہو جائے گی. جیسے بھی مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، میں اس کا آپ کو مفہوم بتاؤں گا کیونکہ میں خود ایک ابھی دین کا طالب علم ہوں اور ہمیشہ سے طالب علم ہی رہوں گا دین کا. تو وہ اس میں حدیث میں کچھ لفظ ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ کچھ صحابی رسول، 3 صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا کچھ باتیں پوچھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے پردے کے پیچھے. تو انہوں نے ایک نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوری رات عبادت کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، پوری رات عبادت نہیں کرتے، وہ تو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. اور پھر کسی ایک اور انسان نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ پھر انہوں نے جو اپنی بیویوں کے پاس کس طریقے سے جاتے ہیں، یہ کچھ سوالات پوچھے. تو جب ازواج مطہرات نے ان کے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی ہیں، روزے چھوڑتے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی ہیں، سارا کچھ ایک نارمل انسان کی طریقے سے وہ گزارتے ہیں. تو انہوں نے گویا کچھ ایسے محسوس کیا کہ یہ تو کم ہے. اور پھر انہوں نے آپس میں ہی بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول ہیں اللہ کے، لیکن ہم تو اللہ کے رسول نہیں ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم پوری کی پوری زندگی
صرف کیا کرتے رہیں گے؟ روزے رکھتے رہیں گے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات اب عبادت کیا کروں گا، میں سویا ہی نہیں کروں گا، میں پوری رات عبادت کیا کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ شادی کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اور وہ یہ کہہ کے یہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو بلا لیا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ وہ شخص ہو جس نے یہ بات اس طریقے سے کی ہے۔ تو میں نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ، ہم لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر دین کے اوپر چلیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دین کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں، مذہب کے اوپر جو لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، وہ پھر بہت ہی زیادہ ایکسٹریم حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ جنگلوں پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، صوفیزم کی طرف چل پڑتے ہیں، جسے ہم آج کل بزرگ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر جو کہہ رہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ہمارا دین یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی رہنا ہے، آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے اوپر اور اللہ پاک نے جن لوگوں کے رائٹس دیے ہیں، آپ نے وہ چیزیں بھی یوز کرنی ہیں۔ تو آپ نے یہ عبادت جو ہم لوگوں نے سمجھ کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم صرف اللہ کرتے رہیں یا اللہ کا ورد کرتے رہیں، پوری رات جنگلوں میں نکل جائیں، پہاڑوں میں جا کے رہنا شروع کر دیں، ایسی جگہوں پہ جا کے رہنا شروع کر دیں جہاں پر ہمیں کوئی دنیاوی کوئی چیز ہو ہی نہ، کوئی آسائش ہو ہی نہ، اور ہم اسی طریقے سے وہاں پر اپنی جان دے دیں تاکہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ اللہ یہی تو امتحان ہے کہ آپ نے ان شہروں میں رہ کے خود بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے اور لوگوں کو بھی اس چیز کی اصلاح کرنی ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے تو بیسیکلی آپ کی پوری زندگی عبادت کے اوپر ہوگی۔ تو عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام نہیں ہے، بیسیکلی آپ کا سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا ہر چیز عبادت ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر ٹائم اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور اگر کبھی ہماری کوتاہی اور غلطیوں کی وجہ سے اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ یا کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم نے کرنا بس یہ جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں اکثر ملتا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھیں اور خوب اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ضرور آپ کے تمام اعمالوں کی اور تمام گناہوں کو اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کے ساتھ جڑیں اور آخرت اورینٹڈ بنیں، نہ کہ دنیا اورینٹڈ۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتے ہیں اگلی کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔